چلیں گائز السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اور ابھی ہم واپس آئے تھے تو بلاگ وغیرہ ایڈٹ کیے ہیں اور نوید بھائی کو کھانا دیا کیونکہ ایزل اس ٹائم رو رہی تھی تو نوید بھائی نے ایزل کو پکڑ لیا تھا۔ ان کا کھانا ہم گھر لے آئے تھے۔ ابھی بنا رہی ہوں چائے اور پہلے کولڈ ڈرنک دے کے آئی ہوں۔ دلبر صاحب کولڈ ڈرنک مانگ رہے تھے، نوید کو کھانے کا ساتھ دے کے آئی ہوں۔ ابھی ساتھ ہی بس پھر چائے بنا رہی ہوں کیونکہ کمر میں شدید درد ہے۔ میں نے کہا بس جو ہو رہا ہے جلدی جلدی سارے کام کر لوں۔ چائے بناتی ہوں، ابھی اس میں نے چینی ایڈ نہیں کی ہے اور یہ وہی فریش دودھ یہ بھی چل رہا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی چائے پینی ہے تو موسٹ ویلکم۔ چلیں گائز، پھر سے ہماری ٹیم اکٹھی ہو گئی ہے اور 4 کپ میں نے بنا لیے ہیں چائے کے۔ سبھی چائے دیتے ہوں۔ برتن میں نے واش کر کے رکھتی ہیں تاکہ صبح کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہی کام پکڑا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ کام ختم کرتے رہنا ہے اور موبائل کو ساتھ ساتھ چارج کر رہی ہوں۔ گائز الحمدللہ سے ناشتہ ہو گیا ہے۔ سالن رات کا تھا، بچ گیا تھا وہاں سے کیونکہ رات کسی نے بھی اتنے اچھے سے کھانا نہیں کھایا، ایزل کافی رو رہی تھی اور ابھی بس کھانا ناشتہ کیا پھر ساتھ چائے، کیونکہ میں اور نوید تو چائے لازمی لیتے ہیں۔ تو دلبر صاحب نے بولا کہ وہ چائے نہیں لیں گے تو بس پھر میں نے اپنے لیے رکھ لی ہے، سمجھا کریں۔ بس بن گئی ہے یہ بھی۔ چلیں گائز، ڈرائنگ روم کی میں نے اچھے سے ڈیپ صفائی کر دی ہے۔ یہاں نیچے کچرا تھا اور ظاہر سی بات ہے مجھ سے جھکا نہیں جاتا۔ میرے بیڈ کے نیچے بھی کچرا ہے اور وہ دیکھتی ہوں عائشہ تو بول رہی ہے میں کر دوں گی۔ میں نے کہا یار تمہاری تو خود کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی باہر سڑک بھی ساری صاف کر کے آئی ہوں، اس کو میرا ارادہ کھلا رہنے دوں۔ آپ لوگ کہتے ہو یار یہ جو بیڈ شیٹ ہے نا میں 2 دفعہ واش کر کے بچھا چکی ہوں، باقی پیٹی میں پڑی ہیں، وہ نکالی نہیں۔ اب یہ ونڈو کھلتی ہے تو اس وجہ سے یہ گندی ہو جاتی ہیں، پھر صاف کرنی پڑتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی میں پیٹی کھولوں گی تو اس میں سے نکالوں گی، پھر ان کی چینج کر دوں گی، ورنہ ہیں 2-3 سیٹ ہیں ان کے۔ اس کو بند ہی کر دوں جب یہاں بیٹھنا نہیں ہے تو۔ چلے باقی بھی پورا گھر صاف کر چیز آپ کو دکھاؤں۔ مجھے نا بتائیے گا آپ، یہ پودے ہیں، یہ والا ڈرائی ہوتا جا رہا ہے نیاز بو کا نا، اور وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، یہ چھاؤں کے ہی تھے۔ خیر ابھی دل بھر آتا ہے تو اس سے پوچھتی ہوں۔ باقی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے گھر میں بھی پتے گر رہے ہیں اور میں ان کو صاف کر رہی ہوں۔ چلیں گائز، جمعے کی جو ہے نماز ادا ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بھائی سب کے مشکلات آسان کرے۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ابھی میں نے لی ہے پانی کی بوٹل کیونکہ پودے جو ہے نا وہ خشک ہوتے جا رہے ہیں تو میں نے ان میں میٹھا پانی ہی ڈالنا ہے، تو بس میں پانی ڈالتی ہوں کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے بٹ یہ مرجھائی جا رہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ پارک جانا ہے، خوشیاں چیک کرو پارک کی۔ وہاں جا کے کیا کرو گی؟ یہ میں لے لوں؟ یہ گائز بہت ڈرامے باز ہے، یہ یہیں پہ خوش ہے، جیسے اٹھائیں گے ویسے روئے گی۔ میں نہیں اٹھاتی، میں نہیں اٹھاؤں گی۔ گائز گاڑی مجھے مل گئی ہے، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ ہم نے اپنا سوٹ لے لیا ہے، چلیں چلتے ہیں۔ کیوٹو نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، بیچاری کو دھوپ لگ رہی ہے۔ کیوٹو بیٹا آج گاڑی ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے پیچھے پیچھے۔
السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج صبح سے کوئی بھی بلاگ نہیں بنایا، رات سے جب سے ہم واپس آئے ہیں بس میرے گھر میں تو چائے 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 ہی بن رہی ہے، تو بار بار پھر میں نے اس کو ریکارڈ نہیں کیا۔ کچھ مہمان بھی تھے جس کی وجہ سے باہر کہیں نہیں آنا جانا، اور پھر گھر پہ بھی نوید بھائی اور عائشہ بھابھی ہیں۔ مطلب آج سارا دن جو تھا نا اسی طرح بیزی بھی گزرا اور بخار کے ساتھ گزرا۔ تو میڈیسن بھی خیر لی ہے، نوید بھائی نے مجھے اسپیشل باہر سے میڈیسن بھی لا کے دی ہے کہ شاید اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اس سے تھوڑا بہت فرق ہوا ہے، تو اسی لیے ابھی پھر میں نے کہا چلیں اپنی میں باتیں کر لوں اپنی بہنوں سے۔ یہ بس میرا تھوڑا بہت ہی بلاگ ہے ایزل کے ساتھ، اور یہ وہ سارا کچھ۔ میرے پچھلے 2 بلاگ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ میں نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی ہے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ کرتی ہے، اور ہم یوٹیوب پہ ہیں، جب ہم یوٹیوب پہ ہر بات شیئر کرتے ہیں تو پہلے بھی جب ہم ہانیہ کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کے ریئیکشنز یہ وہ چیزیں سننی پڑتی ہیں۔ تو میں نے اسپیشل جانا بھی تھا یزمان، تو پھر اس وجہ سے میں نے وہاں جا کے امی کے ساتھ ساری بات کی، اور امی نے بھی یہی بولا جو باتیں امی کے ساتھ ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے کٹ کر دی، میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا۔ اور یقین کریں کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہوئے کوئی بھی دل نہیں دکھ رہا، لیکن میرے لیے اتنی غلط باتیں بنا دی گئیں۔ اچھا پتہ نہیں کیا ہے کہ میں کسی کو کیا بولوں، میرے اپنے ہی مجھے نہیں جینے دیتے، اور پھر لوگ یہ بات اٹھا لیتے ہیں کہ تم ہمارے اوپر بات کرتے ہو، تمہارے اپنے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ دیکھو بچی کی ذمہ داری میرے سر پر بھی ہے، اگر ہم اس کو مل جل کے پڑھا لیں گے، اس کا فیوچر اچھا ہو جائے گا، تو اس میں کون سی قیامت ہے۔ ویڈیو پہلے میں نے بھی ڈالی ہے، ہر کسی نے مجھے اپریشیٹ ہی کیا، ہر کسی نے بولا کہ ثنیہ بہت اچھی بات ہے، بہت سے لوگوں نے بولا کہ آپ کو کرنا چاہیے اور آپ پہلے بھی کرتی ہیں۔ اور یقین کریں کہ میں پہلے ہانیہ کے لیے میں چھوٹی چیز لوں یا بڑے سے بڑی چیز لوں، مجھے اس کی قیمت، اس کا برانڈ، وہ چیز پوری دکھانی پڑتی ہے۔ وہ بھی میری ایک مجبوری ہے، صرف اس وجہ سے کہ یار بعد میں مجھے یہ نہ سننے کو ملے کہ یہ لنڈے کی چیز ہے، کیونکہ پہلے ایسے ہی بولا گیا تھا۔ ایون کہ میں نے اپنی طرف سے ہر چیز برانڈ سے لے کے دی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب امتیاز سے ساری دنیا کپڑے لیتی ہے، اگر میں نے وہاں سے لے کے بھیجے تو بولا کہ یہ تو جی مسلی لوگ پہنتے ہیں، یہ تو لنڈے کے ہیں۔ ساری ویڈیوز ان کے چینل پہ پڑی ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ ہانیہ یہاں پہ آئی، اس کے بعد بھی ریئیکشنز یہ وہ، مطلب یار یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سب کو آپ 1 منٹ میں پوری دنیا کے سامنے گندا کر کے رکھ دو اور پھر بعد میں سوری کر دو۔ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور یہ کب تک انسان برداشت کرتا ہے۔ آج ایک نیا الزام، جی میں 25 ہزار کے کپڑے پہنتی ہوں۔ 25,000 تو میری $100 ہو تو اس کی تنخواہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ تو 25 ہزار کے کپڑے میں کس ٹائم پہنتی ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے اپنے سوٹوں کی، ساری شوز کی، ہر چیز کی سلپ لگانی پڑی۔ میں ہمیشہ بلکہ ہر کسی کو یہی گائیڈ کرتی ہوں، چیز آپ کو جو اچھی لگتی ہے وہ آپ لیں، لیکن اس کو دیکھتے رہیں، جب اس پہ ڈسکاؤنٹ ہو تب آپ سوٹ لے کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ قیمت جب ہاف ہوتی ہے میں اس ٹائم لیتی ہوں، اور مجھے اسی وجہ سے کڑھائیوں والے کپڑے پسند نہیں ہیں۔ ایک پہننے میں مشکل، دوسرا وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ پرنٹ لو، اس میں آپ لگتے بھی اچھے ہو اور وہ کپڑا بھی صحیح ہوتا ہے، یہ وہ۔ تو پلیز اس طرح بلا وجہ نہیں کسی کو گندا کرنا چاہیے۔ میں نے ہانیہ کی فیس کی بات کی، کوئی غلط بات تو نہیں کی، اور پتہ نہیں کون سے لوگوں نے جا کے اس کو اتنا کچھ بول دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو کل میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں نے دلبر صاحب سے ریلیٹڈ بات کی ہے۔ دیکھیں یار، میرا ATM کارڈ، ہر چیز دلبر صاحب کے پاس ہوتی ہے، لیکن میں کیوں اپنی بیٹی کا بوجھ ان کے اوپر بناؤں کہ وہ میری بیٹی کا بھی دیکھیں۔ اپنے دل سے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ وہ کر دیں، لیکن میں نے کبھی پرسنل ان کو نہیں بولا کہ بھئی آج یہ تو آج وہ۔ میری جو سیلری ہوتی ہے میں اس میں سے ہی اپنی بچی کی ساری شاپنگ کرتی ہوں یا سارا کچھ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں بتایا بھی کروں گی، تو پلیز میں نے دلبر کے لیے بات کی تھی کہ جی میں دلبر کے اوپر میں بالکل نہیں یہ بوجھ ڈالنا چاہتی، ان کے اوپر تو پہلے بہت زیادہ ذمہ داری ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ میرا ATM ان کے پاس ہوتا ہے، میری ہر چیز ہی دلبر کے پاس ہے۔ یہ جو میرا موبائل ٹوٹل ان کے موبائل میں اوپن ہوتا ہے، iPhone میں، کیونکہ میرا موبائل تو کسی ٹائم بھی میرا ساتھ چھوڑ سکتا ہے کہ انسان کی کچھ یادیں ہوتی ہیں، کچھ امپورٹنٹس ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، پھر مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ اب تو میری جو یادداشت ہے نا وہ بھی جانے والی ہے، ایسی حالات ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا
پلیز کسی اپنوں کی ہی، جب آپ کے اپنے آپ کو جینے نہ دیں تو پھر کسی کے اوپر شکایت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے کبھی نہیں بولا کہ بھئی آپ کیسی ویڈیو ڈال رہے ہو، آپ کیا دکھا رہے ہو لوگوں کو۔ اس وقت کیا بچی کا دماغ خراب نہیں ہوتا؟ میں نے امی سے یہ بھی بولا تھا کہ جب ہانیہ کی کلاس یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، کیونکہ امی نے مجھے کچھ بتایا تھا، میں نے اسی وجہ میں نے کہا رکھا میں ہانیہ کو اپنے پاس لے آؤں گی، میں جیسے بھی مینیج کروں میں کر لوں گی۔ امی نے بولا کہ نہیں بیٹا، ایسا پاسبل نہیں ہے، اور کچھ چیزیں انسان اوپن کر کے رکھ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ یہاں کچھ دن کے لیے آ بھی جاتی ہے تو پھر، اور میری بہنیں اتنی اچھی ہیں کہ وہ اتنے گندے گندے کامنٹس کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان سے بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں نا، ان کو بچانے کے لیے بہت صبر کا گھونٹ پینا پڑتا ہے، لیکن کب تک یار، ٹھیک ہے۔ پلیز مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں، مجھے جی لینے دیں، پہلے ہی ٹینشنوں نے میرا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ گائز، آج جمعے کا دن تھا اور میں نے سچ میں انہی ٹینشنوں کی وجہ سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ میری ماں بہت روئی آج کہ بیٹا میرا قصور کیا ہے، تو میں نے خیر اس ٹائم فون بند کر دیا، کال سننا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اتنا رو رہی تھیں، مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں میری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد گائز ابھی دوسری بات کر لیتے ہیں۔ میں نے اس دن یہ شادی کا جو کیک تھا، جو کچھ بھی تھا، اپنے شوہر کی خوشی کے لیے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میرے لیے ضروری میرے ہسبینڈ ہیں اور میں اس گھر کو مل جل کر چلانا چاہتی ہوں۔ اگر یہ ایسے ہی سسٹم ہے کہ مجھے گندا بھی کیا جائے تو وہ چیز مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ یہ جو مطلب پتہ نہیں کیا، ہر کسی کو پتہ ہے جو دروازہ ہے نا، اس کے دونوں طرف کنڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، ہر کسی سے، لیکن اب میں اکیلی ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے۔ شاید اکیلے رہنے میں ہی زیادہ بہتر ہے۔ ان سب کے نصیب اچھے کرے، ٹھیک ہے۔ اور کھانا بھی مجھے دلبر صاحب بولتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کھانا بنا کے دینے سے میرے ہاتھوں کی مہندی اترتی ہے تو میں ایسا نہیں سوچتی، اور اگر میرے کھانے سے ڈر ہے کہ اس میں کچھ ہوگا تو کھانا سب سے پہلے دلبر ہی ڈال کے لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ کھانا ہم سب کھاتے ہیں، اگر اس کھانے میں کچھ ہوتا پھر تو کب سے ہم سب اللہ کے پاس ہوتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی سب کو لمبی زندگی دے، ٹھیک ہے۔ نہیں کسی کو مطلب نہیں بھروسہ، نہیں دل کرتا، لیکن مجھے پلیز اس طرح تنگ نہ کیا جائے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن میں کرو یا نہ کرو ایک ہی برابر ہے، اس لیے یار اب میں تھک چکی ہوں۔ میں اکیلی ٹھیک ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میرا بھی ان کے اوپر حق ہے، بس میں اتنا ہی بولوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ میں آج کچھ ایسی بات کروں جس کی وجہ سے کل کو اس گھر میں مسئلے ہوں یا یوٹیوب پہ باتیں ہوں، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز کسی کو بھی آپ مجبور نہ کریں، جو جہاں ہے وہ صحیح ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بس سکون بنا رہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اب جو بھی فیصلے لیے جاتے ہیں وہ دل بھر لوگ مل کر لیتے ہیں، مجھے تو ہر چیز کا بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔